انسانی معاشرے میں ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہوئے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یوں تو ہر شخص ہی کسی نہ کسی طرح سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن غریب کو داد رسی اور حاجت روائی کے مسیحا کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان چونکہ بنتے ہی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا، اس لیے عوام کبھی آمیروں کو حاجت روا مانتی ہے، کبھی قائد کے فرمانوں کی طرف دیکھتی ہے۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو ایک مسیحا بن کر ابھرا۔ بھٹو کو خدا نے کمال کی شخصیت دی تھی۔ اس کی چال، اس کی آواز، اس کی گفتگو اور اس کی تقاریر میں سور بھرا ہوا تھا۔ جس کے کانوں میں پڑتی وہ زندہ ہو جاتا، مخالفین کے بیانیے دم توڑ جاتے۔ لیکن کیا بھٹو صرف گفتار کا غازی تھا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ لینڈ ریفارمز ہوں، متفقہ آئین ہو، پاسپورٹ ہو یا طلبہ یونینز وغیرہ، جہاں گئے داستاں چھوڑ آئے۔ یہ تمام باتیں شاید دم توڑ جاتی، لیکن بھٹو جس دھج سے مقتل میں گیا وہ دھج اس کو ہمیشہ سلامت رکھے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھٹو غلطیوں سے پاک تھا۔ اس نے بنگلہ دیش کے معاملے میں سختی برتی، مذہب کو بھی استعمال کیا، اپنے مخالفین کی زبان بندی بھی کی اور انہیں پابند سلاسل بھی کیا۔ بھٹو نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام تو پنجاب میں کیا تھا، لیکن یہ جماعت پورے پاکستان پر چھا گئی۔ سندھ چونکہ بھٹو کا گھر تھا، اس لیے جماعت کا گڑھ بھی بنا۔ بھٹو کی وفات پر صرف سندھ نہیں، پورے پاکستان میں آنسو بہے۔ بھٹو کے جانے پر شاید کوئی خلا بنتا، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے بھٹو کی بیٹی بے نظیر نے اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھ کر نہ صرف ملک کو بلکہ عورت کو بھی مضبوط کیا۔ لیکن یہ تمام خوبیاں اس پیپلز پارٹی میں تھیں جسے چراغ رخ زیبا لے کر بھی ڈھونڈا جائے تو بھی نہ ملے۔ آج اگر سندھ جائیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ اسی شخص کا گھر ہے جو ملک بدلنے نکلا تھا۔ میرا تعلق سندھ کے شہر حیدرآباد سے ہے، لیکن اپنی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں کی رائے کا اظہار کرنا بہتر سمجھوں گا جن کا تعلق حیدرآباد، دادو، شہداد کوٹ اور لاڑکانہ سے ہے۔ یہ تمام دوست پڑھے لکھے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس دوست کا تعلق دادو سے ہے، اس کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھے اور بہتر اقدامات کیے ہیں، جن میں تعلیمی اداروں کا قیام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وغیرہ دیے۔ لیکن یہ تمام چیزیں سرمایہ داروں کے ہاتھ میں یرغمال رہیں، جس کی وجہ سے ان کا جس حد تک فائدہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا۔ دیگر دوستوں کے خیالات کافی مختلف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک تابناک ماضی رکھتی ہے، لیکن حالیہ پیپلز پارٹی کے قول و فعل میں بہت تضاد ہے۔ بظاہر تو پیپلز پارٹی نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، جن میں خواتین کو اقتدار کے ایوانوں میں لانا، ان کے لیے قانون سازی کرنا، صوبوں کو خود مختار بنانا وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان تمام اقدامات کا کوئی براہ راست فائدہ عام آدمی کو نہیں ہوا۔ غریب کی حالت وہی ہے جو کسی اور دور حکومت میں تھی۔ نہ کھانے کو کچھ بہتر میسر ہے، نہ علاج کی سہولیات میسر ہیں۔ لاڑکانہ میں ویکسین نہ ملنے کے باعث بچے کی موت نے پیپلز پارٹی کی ساکھ کو ناقابل تلافی دھچکا پہنچایا اور تابوت کی آخری کیل بن کر پیپلز پارٹی کو لگی۔ قانون سازی میں بھلے ہی پیپلز پارٹی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، لیکن سماجی سطح پر اپنی نااہلی میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ ان تمام دوستوں کا یہ اعتراض بھی تھا کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان سے نکل چکی ہے۔ نام میں بھٹو لگانے سے یہ حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ ان تمام دوستوں کی آراء اپنی جگہ، میں اب اپنی رائے کی طرف آتا ہوں۔ میرا ذاتی خیال اس ضمن میں کچھ یوں ہے کہ عام آدمی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون سی جماعت کھل کر فوج کے خلاف بولتی ہے یا کون سی جماعت آمیروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کسی ملک کے سربراہ کی گاڑی خود چلاتا ہے یا پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے۔ غریب کو معیشت کی بھاری بھرکم لغت کا بھی کچھ علم نہیں۔
غریب صرف یہ جانتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت اتنی ہی اچھی تھی تو میں پڑھنے کے لیے اپنے شہر سے کسی دوسرے صوبے کے شہر کیوں گیا؟ ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہوا تو کوئی سرکاری ہسپتال اس کا علاج کیوں نہ کر سکا؟ میرے جاننے والوں نے پیسوں کے عوض سرکاری نوکریاں کیسے خریدیں؟ سندھ کی چند ایک مضبوط خواتین کس طرح افسران کو گالیاں دے دے کر ان کی پوسٹنگز تک کے فیصلے کرتی رہی ہیں، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ دیہی سندھ جائیں تو لگتا ہے ٹائم مشین ہمیں قبل مسیح میں لے آئی ہے۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں کیوں آج بھی زمیندار خدا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں دیہی علاقے کا ایک عام سندھی زمیندار کی مرضی کے خلاف اپنا حکمران تک نہیں چن سکتا؟ ووٹ کے وقت کیوں لسانیت اور قومیت کو ہوا دی جاتی ہے؟ کیا سندھ میں سندھی زبان بولنے والے سندھیوں کے علاوہ اردو، میمن، بلوچی وغیرہ بولنے والے نہیں رہتے؟ لسانیت کے مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں شہری اور دیہی کی تقسیم نہیں ہے، لیکن سندھ میں اب تک ایسا کیوں ہے؟ میرے اپنے بہترین دوست سندھی بولنے والے سندھی ہیں، لیکن سیاسی محاذ پر کیوں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم سندھی نہیں مہاجر ہو؟ کیوں سندھ کے اسکولوں میں مجھے ان اساتذہ سے پڑھوایا جاتا ہے جو یا تو کبھی اسکول آتے ہی نہیں، یا اگر آتے بھی ہیں تو اپنے سبجیکٹ کے نام کی اسپیلنگ تک نہیں لکھ سکتے؟ میں کسی اور صوبے میں جاؤں تو مجھے کیوں نقل کر کے پاس ہونے کا طعنہ ملتا ہے؟ میں اپنی سند کسی اور صوبے میں دکھاؤں تو مجھے کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے سندھ میں ڈگری کیسے ملتی ہے؟ کیوں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بچے سرکاری تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھتے؟ کیوں ان کے علاج سرکاری اسپتالوں میں نہیں ہوتے؟ کیوں یہ لوگ وہ پانی نہیں پیتے جو دیہی سندھ کے لوگ پیتے ہیں؟ کیوں دیہی سندھ میں ہاریوں اور کامداروں کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا؟ آج بھی کاروکاری کیوں ختم نہ ہو سکی؟ ان تمام باتوں کا جواب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایسا فلاں جگہ بھی ہوتا ہے اور ایسا فلاں لوگ بھی کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی فوج کے ساتھ ہے یا خلاف؟ آئین کی بالادستی چاہتی ہے یا اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھتی ہے؟ غریب سندھی کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا را غریب کو وہ روٹی، کپڑا اور مکان دے دیں جس کا وعدہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، تب جا کر پیپلز پارٹی صرف سندھ کے بجائے ایک بار پھر پورے پاکستان کی جماعت بنے گی۔